شہر کی خوبصورت سی آب و ہوا میں منیش اپنی ماں اور اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ منیش کا آئے دن ٹرانسفر ہو جایا کرتا تھا اور جب بھی وہ اپنے ٹرانسفر کی خبر اپنی ماں کو دیتا تو ماں تو جیسے زبان ہی چلا لیتی اور کہتی، یہ کیسی جاب ہے تمہاری، ہر دن تمہارا ٹرانسفر چلتا رہتا ہے۔ خیر، بیوی اور ماں پھر ساتھ تو چلنا تھا۔ اس نے کہا، اپنے کپڑے باندھو اور ہم لوگ جا رہے ہیں۔ وہ لوگ شہر کے بہت دور ایک نئے گھر میں آ گئے۔ وہ گھر انہیں آفس والوں کی طرف سے ہی ملا تھا، لہٰذا دونوں ساس بہو کی سارا دن چک چک نہیں ختم ہوتی تھی۔ بہو سارے گھر کا کام کرتی لیکن پھر بھی ساس کو پسند نہیں آتا تھا۔ ان کی ہر وقت چک چک چلتی رہتی۔ ساس ہر وقت بستر کے اوپر بیٹھ کر حکم چلاتی رہتی، کبھی بہو یہ کرو تو کبھی بہو وہ کرو۔ لیکن وہ کہنے لگی، ماں جی میں سارے گھر کا کام اکیلی کر کر کے تھک جاتی ہوں، میرا دل کرتا ہے ساتھ کوئی کام والی لگوا لوں، میں کیا کروں؟ پھر وہ اس بات کو لے کر پریشان ہوتی ہے اور اسے باہر دروازے پر ایک عورت ملتی ہے جو کہ کام والی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں آپ لوگوں کی کام والی بائی بن جاتی ہوں۔ منیش کی بیوی کہتی ہے، تم کیسے جانتی ہو کہ ہمیں کام والی کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ گھر کے کونے کونے سے میں واقف ہوں کیونکہ میں یہیں پر رہتی ہوں اور مجھے ایک ایک گھر کے کونے کا پتہ ہے۔ میں پہلے بھی اسی گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ وہ اس کو کام پر لگا لیتی ہیں لیکن ساس تو اس پر بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ دونوں دیکھتی ہیں کہ پل بھر میں وہ سارے گھر کا کام کر لیتی۔ ساس کہنے لگی، تم عورت ہو یا مشین، پل بھر میں سارے گھر کا کام کر دیتی ہو؟ لیکن اب یہ بات منیش کی بیوی کو بہت عجیب لگنے لگی۔ ایک رات منیش کی ماں سو رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ اس کو کسی جگہ سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بیڈ کے نیچے سے منیش کی ماں فوراً جھک کر بیڈ کے نیچے دیکھتی ہے تو وہاں پر کسی کی لاش پڑی ہوتی ہے۔ وہ چلا کر دروازے سے کمرے سے باہر آ جاتی ہے اور آ کر منیش کو بتاتی ہے، لیکن اب اس بات کا شک منیش کی بیوی کو بھی ہونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے، یہ جو ہماری کام والی بائی ہے یہ عام عورت نہیں ہے، یہ کوئی آتما لگتی ہے، لیکن میں پتہ جلد ہی لگا لوں گی۔ اب ساسو ماں کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ یہ نہ جانے کیا چیز ہے۔ وہ پل بھر میں سارے گھر کا کام کرتی اور اس کی ساس کی باتیں بھی برداشت کرتی۔ اب یہ بات منیش کی بیوی کو بہت کھٹکنے لگی۔ وہ سامنے والی عورت کے پاس جا کر اس بارے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے بتایا کہ ہاں، یہ عورت ایک چڑیل ہے جو پہلے یہاں پر ایک ماسی لگی تھی اور وہ اس عورت کے میاں کے ساتھ اس نے چکر چلایا اور اسی غم میں اس عورت نے ان دونوں کو مار دیا۔ تبھی منیش کی بیوی کہنے لگی، آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تبھی وہ چڑیل بن کر کہنے لگی، وہ میں ہی ہوں، ان دونوں کو مار کر میں نے بھی خودکشی کر لی تھی اور میں نے ہی اس کو مارا تھا، یہ چڑیل ہے۔ تبھی وہ بھاگنا چاہتی ہے لیکن وہ چڑیل اس کے پیچھے آ کر کہتی ہے، میں اچھی چڑیل ہوں اور میں تمہیں ایک پوتر ببوت دوں گی، تم اس کے اوپر ڈال دینا تو وہ ختم ہو جائیں گی۔ جب وہ گھر آتی ہے تو وہ آ کر اس کو کہتی ہے، میں تمہارے راز سے واقف ہو گئی ہوں، اور پھر وہ چڑیل کہتی ہے، ٹھیک ہے، تو واقف ہو ہی گئی ہو تو میں بھی تمہیں کھا کر رہوں گی۔ لیکن وہ جلدی سے اس کے اوپر پوتر ببوت ڈال دیتی ہے اور وہ جل کر بھسم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ پہلی والی اچھی آتما بھی چلے جاتی ہے۔ اب دونوں ساس بہو گھر میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہیں، وہ جھگڑا نہیں کرتی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔